السلام علیکم. میں اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. دوستو، آج ایک دن کی تاخیر کے بعد میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کالم، جی ہاں، لندن کی ڈائری، جو اخبار مشرق میں لگاتار 10 سال سے شائع ہو رہا ہے. کلکتہ، اتوار 5 جون 2022 عیسوی میں یہ شائع ہوا ہے. آج کا عنوان تھا ان کا بی بی سی ورلڈ سروس 90 برس کی ہو گئی. تو پیش خدمت ہے آپ کا پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری. یہ بی بی سی لندن ہے. اب آپ رضا علی آبدی سے خبریں سنیے. آپ میں سے بہت لوگوں نے یہ آواز ریڈیو پر سنی ہوگی. اگر 70 اور 80 کی دہائی میں آپ نے بی بی سی کی نشریات سنی ہوں تو ایسا ناممکن ہے کہ آپ رضا علی آبدی کے نام اور ان کی آواز سے واقف نہ ہوں. 1990 عیسوی میں دوردرشن کلکتہ نے مرکزی حکومت کی منظوری کے بعد 5 منٹ کی اردو خبروں کی سروس کے آغاز کا اعلان کیا. میں نے بھی پرجوش ہو کر اردو نیوز پڑھنے کی درخواست ڈال دی، لیکن مسئلہ تھا کہ کس طرح اردو خبریں پڑھی جائیں. تبھی ایک صاحب کے مشورے پر ہم نے بی بی سی ورلڈ سروس پر اردو خبروں کو سننا شروع کیا. تاہم بی بی سی اردو خبروں کے سننے کے لیے مجھے گھر کی چھت پر رات 8 بجے جانا پڑتا تھا، جہاں بڑی مشکل سے ریڈیو پر خبر سن پاتا، اور مجھے اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ میرا دوردرشن میں خبر پڑھنے کے لیے انتخاب ہو جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ میرے اثر و رسوخ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ہندوستان کے دوردرشن ٹی وی پر خبر پڑھنے کا موقع نہ مل پایا. خیر، یہ نہ تھی ہماری قسمت. آئیے بات کرتے ہیں بی بی سی ورلڈ سروس کے 90 برس کی، جس کا آغاز 1932 عیسوی میں بی بی سی امپائر سروس کے طور پر ہوا، جو برطانوی ولی عہد کے زیر اقتدار دور دراز علاقوں تک گلوب گڈلنگ شارٹ ویو کے ذریعے ریڈیو نشریات کرتا تھا. اس کے بعد جو اب بی بی سی ورلڈ سروس ہے، وہ جنگ کے وقت کی تحریک اور دوسری جنگ عظیم میں نازیوں کے زیر قبضہ یورپ کے لیے پیغامات اور سوویت یونین کے زیر تسلط ریاستوں کے لیے خبروں کی ایک قابل اعتماد آواز کے طور پر کام کیا. آج بی بی سی ورلڈ سروس ایک بار پھر یوکرین اور روس کے خبروں کی نشریات کے ساتھ جنگ زدہ یورپ کی خدمت کر رہا ہے. 1989 عیسوی میں دیوار برلن کے گرنے اور سیٹلائٹ ٹیلی ویژن اور پھر ویب سائٹ کے عروج کے بعد بی بی سی ورلڈ سروس نے کافی جد و جہد بھی کی، لیکن ان تمام تبدیلیوں کے باوجود ایک چیز جو برسوں سے مستقل رہی ہے، وہ ہے آزاد خبروں کے لیے بی بی سی کا عزم. ڈاکٹر کم اینڈریو ایلیٹ، جو کہ وائس آف امریکہ کے تحقیقی تجزیہ کار اور میزبان ہیں،
انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر دوسری جنگ عظیم کے دوران BBC یورپی سروسز متعصبانہ تبصرے تھے، لیکن خبریں زیادہ تر حقائق پر مبنی رہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے BBC ورلڈ سروس جامع اور معروضی خبروں کے لیے منفرد اور بھروسے مند نام رہی ہے۔ دسمبر 1932 عیسوی میں BBC ورلڈ سروس کے آغاز کو دنیا بدلنے والی بات کے طور پر خوش آمدید نہیں کہا گیا۔ در حقیقت اس وقت BBC کے ڈائریکٹر جنرل جان ریت نے پیشین گوئی کی تھی کہ پروگرام نہ تو بہت دلچسپ ہوں گے اور نہ ہی بہت اچھے۔ تاہم 90 سال بعد BBC ورلڈ سروس نے ثابت کیا ہے کہ جان ریت کی بات بالکل غلط تھی۔ اب تو BBC ورلڈ سروس موبائل پر دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ مثلا BBC ورلڈ سروس کے اردو خبریں آپ فیس بک، انسٹاگرام سے لے کر سوشل میڈیا پر بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ شاید BBC بھی یہی چاہتی ہے کہ BBC ورلڈ سروس زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تاکہ BBC ورلڈ سروس کی عمر 90 سال سے بڑھ کر 900 سال ہو جائے۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ BBC کا خرچ برطانیہ کے شہری اٹھاتے ہیں، جسے انہیں BBC لائسنس فیس کے طور پر ادا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم چند سال قبل حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ 75 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے لائسنس فیس اب BBC برداشت کرے گا، جبکہ اس سے پہلے حکومت خود اس کو برداشت کرتی تھی۔ حکومت کے اس اعلان سے اپوزیشن اور تنقید نگاروں نے خوب واویلا مچایا تھا۔ اس کے علاوہ وہ حکومت نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ آئی پلیئر رکھنے والوں کو بھی اب لائسنس فیس بھرنی ہوگی اور لائسنس فیس افراط زر کی شرح کے مطابق بڑھائی جائے گی۔ BBC برطانیہ کا ایک پبلک براڈ کاسٹر ہے جس کا ہیڈ کوارٹر براڈ کاسٹنگ ہاؤس لندن میں ہے، جو کہ برطانوی حکومت کی طرف سے خارجہ سیکریٹری کے دفتر کے ذریعے فنڈنگ ہوتی ہے۔ اس کی شروعات 18 اکتوبر 1922 عیسوی کو ہوئی تھی۔ یہ دنیا کی سب سے پرانی براڈ کاسٹنگ تنظیم ہے اور کام کرنے والوں کے تعداد سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا براڈ کاسٹر ہے، جس میں لگ بھگ 20,000 لوگ کام کرتے ہیں۔ BBC کی آمدنی لوگوں کی لائسنس فیس سے ہوتی ہے۔ اس کے فیس برطانوی حکومت طے کرتی اور جس کو پارلیمنٹ میں پاس کرایا جاتا ہے۔ BBC ثقافتی سیکریٹری آف اسٹیٹ کے ماتحت کام کرتی ہے۔ BBC ورلڈ سروس ایک بین الاقوامی براڈ کاسٹر ہے جس کی ملکیت اور BBC کی طرف سے چلایا جاتا ہے۔ 1932 عیسوی میں BBC کی ورلڈ سروس کو شروع کیا گیا تھا، جو دنیا کی 40 زبانوں میں اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں۔ ان میں اردو، ہندی، عربی، پشتو اور فارسی زبان کافی مقبول ہیں۔ زبان کے انتخاب اور سامعین کی رسائی کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا بیرونی براڈ کاسٹر ہے۔ یہ اپنا لاگ اور ڈیجیٹل اسٹارٹ
डिजिटल शॉर्ट व्यू, इंटरनेट, पॉडकास्टिंग, सैटेलाइट, DAB, FM और MW रेले पर दुनिया के कई हिस्सों में 40 से ज़्यादा ज़बानों में रेडियो की खबरें, तकरीर और मोबाइल से नशर करता है। 2015 में वर्ल्ड सर्विस एक हफ्ते में टीवी, रेडियो और ऑनलाइन के जरिया औसतन 210 मिलियन लोगों तक पहुंची। नवंबर 2016 ईस्वी में BBC ने ऐलान किया कि 1940 ईस्वी की दहाई के बाद अपनी सबसे बड़ी तोसी में अम्हारी और एग्बो समेत इजाफी ज़बानों में नशरियात शुरू करेगा, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि BBC वर्ल्ड सर्विस की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने रूस और यूक्रेन की जंग की खबर को रूसी और यूक्रेन ज़बान की खिदमत की हिमायत में 41 लाख पाउंड का इजाफी फंड देने का ऐलान किया है। BBC वर्ल्ड सर्विस की मकबूलियत और उसकी पहचान मुझे कलकत्ते से हुई है। मैंने 21 अक्टूबर 1984 ईस्वी में पहली बार BBC रेडियो पर इंदिरा गांधी की मौत की खबर सुनी थी, तो मुझे उस वक्त BBC की खबर की अहमियत का एहसास हुआ था। जब हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी की मौत की खबर की अफवाहें गर्म थी और कोई भी न्यूज़ एजेंसी इंदिरा गांधी की मौत की तस्दीक नहीं कर पा रहा था, तो उसी वक्त BBC के वर्ल्ड सर्विस ने इंदिरा गांधी की मौत की खबर को सुनाकर इस बात को साबित कर दिया था कि उनके पास खबरें मुस्तनद होती हैं। मैं लंदन में अभी भी सोशल मीडिया के जरिया BBC की उर्दू सर्विस सुनता रहता हूँ। इसके अलावा BBC और दूसरों से भी इसके अलावा BBC उर्दू सर्विस से सैरबीन भी मुझे बेहद पसंद है। इसमें कोई शक नहीं कि BBC वर्ल्ड सर्विस ने आज भी दुनिया भर में खबरों के मेयार के लिए एक मुकाम बना रखा है। दीवार बर्लिन के इन्हदाम के बाद से दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उसे लोगों तक पहुंचाने में उसकी एक मुख्तलिफ मुताबिकत रख रही है। यही वजह है कि आज भी दुनिया BBC वर्ल्ड सर्विस पर नाज करती है। मैं BBC वर्ल्ड सर्विस को 90 साल मुकम्मल होने पर ढेरों बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि BBC वर्ल्ड सर्विस ईमानदारी, आज़ादी और बिना तासुब के खबरें दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाती रहेगी, जैसा कि पिछले 90 साल में करता रहा है। तो दोस्तों, अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में अपना सबसे पसंदीदा कॉलम, जी हाँ, लंदन की डायरी सुन रहे थे, जो 10 साल से लगातार अखबार मशरिक में शाये हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की का कॉलम भी बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो याद दीजिए, हम फिर मिलते हैं आपके किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।